بنام خداوند بخشندہ مہربان، لاکھوں درود و سلام پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پاک اور ان کے اصحاب طیبہ پر۔ السلام علیکم ڈیئر ناظرین، آج میں آپ کے سامنے علامہ محمد اقبال کی ایک انتہائی خوبصورت ربائی جو کہ میسج سے بھرپور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے فقط 4 لائنوں کے اندر ایک سمندر جو ہے بند کیا ہے، ہمیں ایک بہت بڑا پیغام اس ربائی کے اندر دیا ہے، جس کا عنوان آپ کے سامنے ہے: زندگی و عمل۔ زندگی حیات کو کہتے ہیں، زندگی کو کہا جاتا ہے، اور عمل فعل کام یا حرکت کو کہتے ہیں کہ زندگی اور حرکت کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اوپر علامہ اقبال نے یہ ربائی پیش کی، اور علامہ محمد اقبال کی شاعری کی ایک اہم ترین خصوصیت اور کمال یہ ہے کہ اکثر وہ 2 بے جان چیزوں کے درمیان مکالمہ کرواتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہمیں ایک پیغام دیتے ہیں، جو کہ پیغام واقعاً بہت بڑا پیغام ہوتا ہے ہمارے لیے۔ اور یہ جو ربائی ہے انتہائی خوبصورت، انتہائی لاجواب اور کمال کی ربائی ہے، جس کے اندر بہت بڑا میسج، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سمندر جو ہے اسے قوزے میں بند کیا ہے۔ در جواب نظم خائنہ موسوم بے سوالات، جس کا معنی کیا بنتا ہے کہ نظم خائنہ موسوم بے سوالات کے جواب میں اصل چیز یہی اگلی 4 لائنیں ہیں جو اس ربائی کی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ربائی کی جانب۔ ساحل افتاد گفت گرچه بسی زیستم، هیچ نہ معلوم شد آہ کہ من چیستم۔ ساحل یعنی اس مکالمے کا پہلا رکن ساحل ہے، اور ساحل کیا کہہ رہا ہے کہ او ساحل افتادہ، افتادہ کا معنی ہوتا ہے گرا ہوا، پڑا ہوا، یعنی گرا پڑا ہوا۔ گفت یعنی اس نے کہا۔ ہم پہلے گراف میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ فعل میں مصدر کی نون کاٹنے کے بعد جب کچھ بھی نہیں لگتا تو اس کا معنی وہ یا اس کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو گفت کا معنی یعنی اس نے کہا۔ گرچہ اگرچہ، بسی کا معنی زیادہ، بہت اور بہت زیادہ۔ زیستم فعل ہے جس کے آخر میں میم لگا ہے، جس کا معنی میں ہے، اور زیست کا لفظ زیستن سے ہے، زندگی گزارنے کے معنی میں ہے۔ زیستم یعنی میں بہت زندگی، میں زندگی گزار چکا ہوں۔ ہیچ نہ معلوم شد آہ، ہیچ یعنی کچھ بھی، ذرا سا بھی، نہ معلوم شد یعنی معلوم نہ ہو سکا، شد یعنی ہونے کے معنی میں ہے۔ آہ افسوس، کہ من کہ میں، چیستم فعل کے آخر میں میم لگا ہے جس کا معنی میں ہے، اور چیست کا معنی کیا کے معنی میں ہوتا ہے، چیستم یعنی میں کیا ہوں، یہ اس کا ترجمہ بنے گا۔ تو ساحل پہلا رکن، ساحل افتاد گفت، ساحل سمندر کے کنارے کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک گرے پڑے ساحل نے کہا، سمندر کے گرے پڑے مراد بے جان ساحل نے کہا، گرچہ اگرچہ، بسی بہت زیادہ، زیستم میں زندگی گزار چکا ہوں۔ سمندر کے گرے پڑے ساحل نے کہا کہ اگرچہ میں بہت زیادہ زندگی گزار چکا ہوں۔ ہیچ نہ معلوم شد آہ، آہ جو ہے اس کا ترجمہ ہم پہلے کریں گے، افسوس، افسوس۔ ہیچ نہ معلوم شد کہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا، کہ من چیستم کہ میں کیا ہوں، مگر افسوس مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ میں کیا ہوں۔ یہ پہلے رکن کی گفتگو تھی ساحل کی، اور اس کے جواب میں لہر ہے، موج ہے سمندر کی، وہ اسے جواب دے رہی ہے، اور اسی میں ایک بہت بڑا پیغام ہمارے لیے چھپا ہوا ہے۔ موج سے خود رفتے تیز خرامید و گفت، ہستم اگر می روم گر نروم نیستم۔ موج لہر کو کہا جاتا ہے، ز خود یعنی خود سے، اپنے آپ سے، رفتے تیز، رفتے کا معنی ہے چلی، تیز کا معنی تیز، تیز چلی، خرامید وہ ابری،
وہ موج. یہاں آخر میں دال لگا ہے جس کا معنی ہم وہ یا اس کے معنی میں لیتے ہیں. تو خرامید یعنی وہ ابری. و گفت اور اس نے کہا. ہستم فعل کے آخر میں میم لگا ہے اور ہست کا معنی ہونے کے معنی میں ہوتا ہے. ہستم میں ہوں. اگر می روم یہ می جاری کے معنی میں ہے جیسے انگلش میں ING کنٹینیوس کے لیے لگتا ہے. اور روم جو ہے فعل کے آخر میں میم ہے. رو کا لفظ رفتن یعنی جانے کے معنی میں ہے. می روم اگر یعنی می روم مراد میں چلتی رہوں یعنی کنٹینیو کے معنی میں گر. نہ روم میں بھی فعل کے آخر میں میم لگا ہے میں نہ چلوں. نیستم میں نہیں ہوں. موج سے خود رفتے تیز خرامید و گفت یعنی ایک لہر جو ہے وہ خود سے اپنے آپ سے تیزی کے ساتھ چلی. خرامید ابری و گفت اور اس نے کہا. کس سے؟ ساحل سے. یعنی ساحل کو اس نے پیغام دیا, ساحل کو جواب دیا. ایک لہر خود بخود تیزی سے چلی, ابری اور اس نے کہا یعنی ساحل کو جواب دیا. ہستم اگر می روم, ہستم میں ہوں, اگر می روم اگر میں چلتی رہوں, گر اگر, نہ روم میں نہ چلوں, نیستم تو میں نہیں ہوں. مراد کیا ہے؟ ہستم اگر می روم کہ میں ہوں اگر میں چلتی رہوں یعنی اگر مجھ میں حرکت باقی ہے تو میرا وجود ہے. اور اگر گر نہ روم نیستم اور اگر میں نہ چلوں, مراد یہ کہ اگر مجھ میں حرکت باقی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں ہوں. یعنی خلاصہ کیا ہے کہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حرکت علامت زندگی ہے اور سکون علامت موت ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ آپ کے سامنے ایک شخص لیٹا ہوا ہے, ایک انسان لیٹا ہوا ہے اور اس کے جسم میں حرکت موجود ہے. دور سے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے, اس کے جسم میں جو حرکت ہے, اس کا ہاتھ پاؤں یا انگلی کوئی چیز جسم کی ہل رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ زندہ ہے. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی وقت گزر چکا, آپ دور سے یا قریب سے بھی آ کے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ اس کا جسم مکمل بے حس و حرکت اور ساکت ہے, یعنی اس میں ذرا سی بھی حرکت نہیں ہے, نہ اس کی نبض چل رہی ہے, نہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے, نہ وہ جسم ہلا پا رہا ہے, نہ انگلی ہل رہی ہے, یعنی جسم مکمل بے حس و حرکت اور ساکت ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ مردہ ہے. یعنی علامہ اقبال نے ہمیں اس نظم میں یہ پیغام دیا کہ دیکھو زندہ لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. جو لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں وہ چلتے پھرتے مردہ ہیں, یعنی وہ چلتے پھرتے مردہ جسم کی مانند ہیں کیونکہ ان میں حرکت نہیں ہے. جیسے فارسی کا مکس کسی نے, فارسی اردو کا مکس ایک شعر لکھا, اس نے کہا کہ بیکار مباش کچھ تو کیا کر, کہ بیکار مت رہا کرو کچھ تو کیا کرو. بیکار مباش, بیکار مباش کہ بیکار مت رہو کچھ کیا کرو, کپڑے ادھیر کر ہی سیا کرو. اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو پرانے کپڑے ہیں وہی ادھیڑ کے بار بار سینا شروع کر دو. یعنی بیکار رہنا جو ہے در واقع بیکاری یعنی حرکت کا نہ ہونا یہ موت کی علامت ہے. وہ چلتا پھرتا شخص مردہ کہلاتا ہے. تو لہذا ہم سب کے جسم میں حرکت ہونی چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے, کچھ نہ کچھ کر جانے کا جنون ہونا چاہیے, پازیٹیو سوچنا چاہیے اور پازیٹیو بہت کچھ زندگی میں ہمیں کرنا بھی چاہیے اور کرنے کا جنون اور جذبہ بھی ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے. یہی جذبہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہم سب میں دیکھنا چاہتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. لازمی اس کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.